السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ صبح صبح بچوں کو اسکول بھیج کر اگر بستر طے کر دیے جائیں تو گھر کا آدھا کام ختم ہو جاتا ہے اور گھر آدھا صاف لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے بستر اٹھا دیے تاکہ گھر تھوڑا صاف لگنا شروع ہو جائے۔ گھر صاف لگنا شروع ہو جائے تو مائنڈ بھی فریش ہو جاتا ہے اور کام کرنے کو دل بھی کرتا ہے۔ بڑے بچے اسکول جا چکے تھے، مجھے سارا کو اسکول بھیجنا تھا، اس لیے میں نے سارا کو تیار کیا تاکہ اسے اسکول چھوڑ کے آؤں۔ سارا ماشاءاللہ سے اپنا آدھا کام خود ہی کر لیتی ہے، کپڑے وغیرہ خود سے پہن لیتی ہے، ساکس پہن لیتی ہے، شوز پہن لیتی ہے، مجھے صرف اس کی پونیاں بنانی پڑتی ہیں۔ مجھے یورپ میں آئے 5 سال ہو چکے ہیں، اس گھر میں ہمیں 5 سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے۔ ہمارے گھر کا پینٹ کافی زیادہ خراب ہو چکا تھا تو ہم نے مالک مکان سے کہا کہ پینٹ کروا دے، بٹ اس 2 سال سے اسے کہہ رہے ہیں، اس نے پینٹ نہیں کروایا۔ اب ہم نے سوچا تھا کہ چلو اس سال ہم خود سے پینٹ کروا لیں گے، لیکن اس نے ہمیں نئی بات سنا دی کہ وہ یہ گھر بیچنا چاہ رہا ہے، اور اگر اس نے یہ گھر بیچ دیا تو پھر پتہ نہیں نئے مالک جو ہے وہ آپ کو رکھنا چاہے یا نہیں رکھنا چاہے، تو اس لیے اب ڈاؤٹ پہ ہی ہے کہ ہم یہاں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ہم کافی ریلیکس تھے کہ یہاں پہ ہی اب سارا ٹائم ہمارا گزرنا ہے، بٹ رینٹل اپارٹمنٹس کا یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو کسی بھی ٹائم پہ نوٹیفیکیشن مل سکتا ہے کہ آپ خالی کر دیں۔ نیا گھر ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ نیا گھر بہت مشکل سے ملتا ہے، اور اٹلی میں بھی یہی حالات ہے کہ نیا گھر جو ہے وہ بہت ہی مشکل مل رہا ہے، اور آج کل تو گھر کے جو کرائے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم نے یہ گھر لیا تھا اس ٹائم جو کرائے تھے وہ کافی معقول تھے، لیکن اب رینٹ بہت زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں، اب رینٹ ڈبل ہو چکے ہیں۔ اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اٹالین لوگ ہوتے ہیں وہ موسٹلی کوشش کرتے ہیں کہ اٹالین کو ہی گھر رینٹ پہ دیا جائے، پاکستانیوں کو یا دوسرے جو کنٹری سے آئے ہوتے ہیں ان کو اوائڈ ہی کرتے ہیں۔ ان حالات میں پھر دل کافی پریشان ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ آخر کریں تو کریں کیا، اور یہاں سے موو کرنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بچوں کی سکولنگ اور سب جاننے والے دوست احباب، تو پتہ نہیں اب نیکسٹ کیا ہونے والا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو تمام حالات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیے ہیں، اور بس ایک ہی دعا جو کہ میں نے شروع سے ہی پڑھی ہے، جس دعا کی وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے میرے تمام کاموں میں آسانی پیدا کی، اور میرے تمام کام جو ہیں وہ ٹائم سے پہلے ہو گئے۔ یہ الفاظ میری زبان پہ ابھی ہوتے تھے تو میرا کام پورا ہو جاتا تھا، اور مجھے اتنا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی برکت سے ہی مجھے اس مشکل سے بھی نکالیں گے۔ یورپ میں اس قدر ہیکٹک روٹین ہوتی ہے، اس قدر افراتفری کا عالم ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی ٹائم پہ کہیں پہ بھی جانا پڑ سکتا ہے، کبھی کہیں سے کال آ جاتی ہے، کبھی کہیں سے کال آ جاتی ہے، اور سڈنلی ہی آپ کو نکلنا پڑتا ہے۔ کبھی اسکول سے کال آ جاتی ہے کہ بچوں کو آ کے لے جائیں، یا پھر کبھی کسی آفس سے کال آ جاتی ہے، پیپر ورک ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہاں پہ جانا پڑ جاتا ہے۔ تو اتنی افراتفری کے روٹین میں ایک پراپر بیٹھ کے وظیفہ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ میری تو نمازیں پوری ہو جائیں، قرآن پورا ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت لکی ہوں، کیونکہ اتنی دوڑ بھاگ میں نماز قرآن پڑھ لینا بھی ایک غنیمت ہے۔ انسان کوشش تو کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے نماز قرآن اور دعائیں پڑھے، لیکن جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ وہ ہمیں مشکل میں ڈالتے ہی نہیں۔ کوئی لمبے چوڑے وظائف میں نہیں تھی کرتی، پہلے بھی چھوٹے موٹے وظائف میں نے کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ آیات ایسی ہیں جن کا اس قدر اثر ہے کہ یہ آیات میرے زبان پہ بھی ہوتی تھی تو میرا کام پورا ہو جاتا تھا، اور مجھے اتنا یقین ہے ان آیات پہ کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا کوئی بھی کام ہو وہ ان آیات کے پڑھتے ہی ٹھیک ہو جانا ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں یہی آیات موسٹلی پڑھتی رہتی ہوں۔ وہی آیات میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے والی ہوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو سکے، اور آپ بھی آسانی سے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروا سکیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میری مشکلات حل کی، میری دعائیں قبول کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے مصیبتوں میں آسانیاں عطا فرماتے رہیں گے انہی الفاظ کی بدولت۔
بہت ہی چھوٹی سی آیت ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوگی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ میرے تلفظ میں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کمی بیشی ہو تو اس کو اگنور کریں، کیونکہ میں نے تجوید سے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو کہ میں ابھی اس کا ورد شروع ہی کرتی ہوں تو میرے تمام معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اس کا ورد کر کے دیکھیے گا، بات یقین پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ ان الفاظ کا ورد کرتے ہیں تو یقین کریں کہ 1 سے 2 دفعہ پڑھنے میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی حاجات کس طرح سے پوری ہوتی ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا ورد جو کہ میں نے پہلے بہت کیا تھا اب نہیں کر پاتی، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی ایک ایک تسبیح میں لازمی پڑھتی تھی۔ یہ ورد میں نے پیپرز کے دوران بہت زیادہ کیا تھا، مجھے پیپرز میں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی تھی تو میں یہ ورد ضرور کرتی تھی۔ نارملی بھی پڑھتی تھی لیکن جب پیپرز ہوتے تھے اسپیشلی اس ٹائم میں بہت پڑھتی تھی کہ میرے پیپرز اچھے ہو جائیں، اور الحمدللہ بہت اچھے پیپرز ہوتے تھے اور رزلٹ بھی بہت اچھا آتا تھا۔ یہ ورد بھی بہت افیکٹو ہے، اگر آپ یہ ورد کرنا چاہیں تو یہ بھی کر کے دیکھیں، اس سے بھی حاجات بہت جلدی پوری ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں ویسے ہی پوری کر دیتا ہے۔ نماز کی پابندی کی کوشش کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم پہ فرض ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ، دنیا کی ساری بھاگ دوڑ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نماز قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور میرے لیے بھی بہت سی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو بھی آسان کریں اور میرے لیے بھی آئندہ آسانی پیدا کریں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن